کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، ان کی بات سنتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کبیر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی کبیر، کیا کہیں گے؟ اچھا، آج کا آپ کا موضوع تو بہت اچھا ہے دوستی کے حوالے سے۔ شکریہ۔ مجھے سوال بھی کچھ اسی حوالے سے کرنا تھا کہ اکثر جو میری گیدرنگ ہے دوستوں کی، اس میں تھوڑی اسلامی بحث زیادہ ہو جاتی ہے کہ لائک یوں سمجھ لیں آپ فرقہ پرستی یا اس طرح سے نا، تو اب وہ مجھے کہتے ہیں اگر میں یا علی مدد کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ مدد کہہ رہا ہوں یا میں مزارات پہ جاتا ہوں تو وہ اسے برا سمجھتا ہوں، اس وجہ سے جو ہے وہ مجھ سے دوستی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے گا کیا میں اس چیز کو اپنے مطلب جو میرا عقیدہ ہے میں اس کو برقرار رکھوں یا دوستوں کی وجہ سے اپنے عقیدے کو چھوڑ دوں؟ بالکل صحیح، بہت شکریہ، بڑا زبردست سوال ہے آپ کا، بڑا ٹائملی سوال بھی ہے، اور یہ تو آپ نے مذہبی اور دینی گفتگو کے حوالے سے کہا۔ ابھی تو ہم الیکشن سے گزرے، سیاسی آپ کے جو نظریات ہیں اس کی وجہ سے بھی کئی دوستیاں داؤ پہ لگ گئی ہیں۔ عامر بھائی، یہ سوال آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی، کیا کہیں گے، کس طرح گائیڈ کریں گے ہمارے کالر کو؟ آپ نے سوال کو بہت اچھی طرح سے وضاحت فرمائی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے میں سیکھنے کا رواج کم ہے، سکھانے کا رواج زیادہ ہے، اور سننے کی جو کیفیت ہے وہ کم ہے، سنانے کی زیادہ ہے۔ تو شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب والدین نے بچوں کو سننا چھوڑ دیا ہے، تو بچے پھر دوستوں کے پاس جا کر جو من میں ہوتا ہے وہ سنانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہاں سے سن کے وہاں سناتے ہیں، وہاں سے سن کے وہاں سناتے ہیں، یعنی ٹرانسفر چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ دوستوں کو ایسے ایشوز پر بات نہیں کرنا چاہیے جس پہ ان کو رسوخ نہ ہو، پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں ہے، کہ لوگوں سے ایسی حدیثیں بھی بیان نہ کرو جن کے بارے میں انہیں معلوم نہ ہو، کہیں نہ ہو ابھی وہ نئے اسلام قبول کر کے آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں وہ کسی صحیح حدیث کا انکار کر کے گناہگار ہو جائیں۔ تو اگر دوستوں کی ایسی محفل میں جو چائے خانے پر ہو رہی ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہو رہی ہے اور آپ ایسی بات کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ پتہ ہوتا کیا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ میں ہار رہا ہوں، تو وہ جیتنے کے لیے جائز ناجائز کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں، نعوذ باللہ، حالانکہ پورے قرآن میں ایسی کوئی آیت فقرہ موجود نہیں ہے، میں نے خود سنا ہے مولوی صاحب سے، میں تمہیں ثبوت پیش کر دوں گا۔ تو ایسی بحث سے، مباحثے سے بچنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قیل و قال سے، کثرت السؤال سے، یعنی زیادہ سوال کرنا، قیل و قال کرنا، اردو میں جسے ہم مباحثہ کہتے ہیں، جسے ڈیبیٹ کہتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، عربی کا جو بحث ہے، جسے ریسرچ کہتے ہیں، جسے تحقیق کہتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی دوست کو کچھ دین کی معلومات ہیں تو وہ کوئی کوئسچن ریز کر دے، کوئی سوال پیدا کر دے، اب وہ اس سوال کو تلاش کرے، پھر وہ جو اور ایک اوپن مائنڈ سیٹ، ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ، یعنی آپ بے شک بحث کر رہے ہیں یا اپنا نظریات کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کی بھی جو انفارمیشن ہے، جو وزڈم ہے، وہ لمیٹڈ ہو سکتی ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں آپ کے علم میں نہ ہوں، اور اگر اگلا بندہ اپنے ریفرنس کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہے تو بے شک فوری طور پہ ہتھیار ڈالنا، ماننا بھی ضروری نہیں ہے، آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اسی چیز کو آپ دنیا کی کسی بھی بحث کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔